السلام علیکم دوستو، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہر برائی جو ہے اور ہر لڑائی جو ہے وہ زان زار اور زمین سے ہوتی ہے۔ زان عورت کو کہتے ہیں، زار مال کو کہتے ہیں، اور زمین ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ تین چیزیں ہیں جن سے ہر برائی اور ہر لڑائی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یعنی کہ ان کو اور تقویت دینے کے لیے ایک اور بات ہے کہ جب برائی یا لڑائی بڑھ جاتی ہے تو قتل تک نوبت چلی جاتی ہے، تو ہر قتل کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، ہر قتل کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہ زان زار زمین اور عورت، یعنی کہ ادھر بھی عورت آ گئی۔ تو شیطان کیوں یعنی کہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے؟ کیونکہ شیطان نے جب اللہ کو یعنی کہ چیلنج کیا کہ میں تیرے اس آدم کی اولاد کو تیری راہ سے روکوں گا، اور میں ان کو یہ دنیا جو ہے بڑی حسین بنا کے دکھاؤں گا، تو اس نے سب سے پہلے جو استعمال کیا اس نے عورت کو کیا۔ کیوں؟ وہاں جنت میں تو باقی سب کچھ جو تھا وہ تو وہاں کس کے خلاف وہ استعمال کرتا؟ وہ تو یعنی کہ وہاں مال و دولت اور زمین کا تو لین دین ہی نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے وار اس نے جو کیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام پہ جب اس نے کیا تو اس نے عورت کا استعمال کیا۔ حضرت مائی حوا ان کو اس نے برگلایا اور اپنے یعنی کہ داؤ پیچ میں لائے اور ان سے وہ یعنی کہ غلطی کروا دی۔ تو سب سے پہلا جو حملہ کیا شیطان نے، اس نے عورت کے ذریعے سارا سلسلہ کیا۔ تو اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ نے سب کو زمین پہ اتار دیا، شیطان کو بھی، مائی حوا کو بھی، حضرت آدم کو بھی، تو پھر اللہ نے دو چیزیں یعنی کہ ایک طرف آدم تھا اور دوسری طرف شیطان تھا۔ اور شیطان نے تو اللہ سے یعنی کہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تیرے اس آدم کی اولاد کو تیری راہ سے روکوں گا۔ تو وہ تو 24 آور لگا ہوا ہے۔ تو اس نے سب سے بہترین جو ہتھیار پہلے دن سے شروع کیا ہے اور استعمال کر رہا ہے، وہ اور آج بھی وہ کر رہا ہے۔ آج دیکھو نا، یہ بل بورڈ پہ جتنے بھی اشتہار لگے ہوتے ہیں اس میں عورت کا کیا لینا ہے؟ اگر بلیڈ کی مشہوری ہے تو عورت، اگر موٹر سائیکل کی مشہوری ہے تو عورت، اگر کسی اور چیز کی بھی یعنی کہ یہاں تک اگر کوئی گاڑی ہے اس کی بھی مشہوری عورت، کوئی واٹر پمپ ہے تو اس کے ساتھ بھی عورت کی مشہوری۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ایک طریقہ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کا پرچار کرنا ہو، کسی کو مشہور کرنا ہو، تو عورت ایک سب سے اچھی چیز ہے، اس کو استعمال کرو۔ تو سب سے پہلا وار تو اس نے مائی حوا پہ کیا اور ہمارے سے جنت یعنی کہ چھن گئی اور ہمیں زمین پہ آنا پڑا۔ اس کے بعد پھر اس نے حملوں میں تیزی کی۔ تو اس نے کیا کیا کہ حضرت نوح کی بیوی ان کو یعنی کہ اپنا ایجنٹ بنا لیا۔ دیکھ لو، حضرت نوح اللہ کے پیغمبر اور ان کی بیوی، وہ تو بڑی نیک پارسا ہونی چاہیے تھی،
لیکن لے لو، شیطان نے فوراً اس کو پکڑا کہ نہیں ابھی زمین پہ یعنی کہ میں نے اپنا کام دکھانا ہے. تو اس نے حضرت نوح کی بیوی کو اپنے ساتھ ملایا اور اس کو اپنا ایجنٹ بنا کے قوم کو یعنی کہ حضرت نوح کے خلاف کیا. اور پھر حضرت نوح کے ساتھ جو کچھ بھی کرتی رہی قوم وہ آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے 950 سال بیچارہ نے تبلیغ کی، مارے کھائی، پتہ نہیں کیا کیا ان پہ ظلم ہوئے، اور صرف 30-40 لوگ یعنی کہ ایمان لائے. ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہوں یا زیادہ بھی ہوں. تو دیکھیں یعنی کہ عورت کو اس کے بعد پھر اس نے چھوڑا نہیں ہے کہ بھائی شیطان نے یعنی کہ چھوڑ دیا ہو کہ بھائی میں نے پہلے حضرت آدم کے ساتھ کیا، ابھی حضرت نوح کے ساتھ کیا، ابھی چھوڑا. پھر حضرت لوط پہ آ جائے، حضرت لوط کی بھی بیوی دیکھ لے، شیطان نے اس کو بھی پکڑ لیا. اس نے بولا نا تو میری ایجنٹ ہے. وہ بھی حضرت لوط کے خلاف قوم کے ساتھ مل کے حضرت لوط کے یعنی کہ ان پہ ظلم کرتی تھی، قوم کی مدد کرتی تھی. حضرت لوط نوح کی ہر ایک چیز جو تھی وہ باہر آ کے لوگوں کو بتاتی تھی. یہاں تک کہ جب 2 فرشتے اللہ نے بھیجے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تو وہ جب گھر پہنچے تو حضرت لوط کی بیوی نے جا کر قوم کو بتایا، اوے وہاں تو بڑے خوبصورت 2 لڑکے آئے ہوئے ہیں، دیکھو ہیں اس بوڑھے کے پاس. تو وہ قوم بھاگتی ہوئی آئی. یعنی کہ عورت کو شیطان نے وہاں بھی استعمال کیا. اس کے بعد پھر اس نے نہیں چھوڑا، یعنی کہ عورت کو ہی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ جو منجنیق بنائی ہوئی تھی نا، وہ غلیل ٹائپ کی چیز، تو اس کو یعنی کہ تقریباً 500,000 آدمیوں نے پیچھے کھینچنا تھا اور پھر اس کو چھوڑنا تھا. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے یعنی کہ آگ کے اندر گرنا تھا. تو وہ غلیل سی منجنیق بنائی ہوئی تھی نا، اس کو جب وہ 500 لوگ کھینچتے تھے تو وہ کھینچی نہیں جاتی تھی. کیوں؟ دوسری سائڈ پہ اللہ کے فرشتے تھے، انہوں نے پکڑا ہوا تھا. تو شیطان دیکھ رہا تھا، کیونکہ منجنیق کا جو سارا سلسلہ یعنی کہ آئیڈیا دیا ہوا تھا وہ شیطان نے اس قوم کو دیا تھا. یعنی شیطان نے دیا تھا کہ بھئی ایسے ایسے یہ بناؤ. اور پھر کیونکہ وہ آگ اتنی جل رہی تھی کہ میلوں دور تک تو اس کے قریب کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی تھی. تو پھر اتنی دور سے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پھینکنا تھا. تو وہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں ان کو ڈال کے دور سے پھینکا جائے. تو وہ منجنیق شیطان نے یعنی کہ ان کو ایک طریقہ بتایا، تو انہوں نے وہ تیار کی جس میں، تو وہ جب کھینچتے تھے تو وہ کھینچی نہیں جاتی تھی. تو وہ بڑے حیران ہوئے. تو شیطان کیونکہ دیکھ رہا تھا کہ بھائی یہ ادھر سے تو وہ فرشتوں نے پکڑی ہوئی ہے. شیطان نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں ان کا بھی علاج. شیطان نے ان کو بولا دیکھو تم اتنے لوگ لگے ہوئے کھینچا نہیں جاتا، اچھا 2 خوبصورت عورتیں لاؤ، اس کو صحیح سنوار کے یعنی کہ جیسے آج کل دیکھو نا بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آتی ہیں، یعنی کہ جدھر بھی جانا ہوتا ہے. اللہ معاف کرے اسپیشلی اگر آپ یہ ناچنے والیوں کو دیکھیں، فلموں میں دیکھیں، ڈراموں میں دیکھو تو اسپیشل تیار ہو کے آتی ہیں. تو اس نے بولا اچھا ایسا کرو 2 عورتیں تیار کر کے لے آؤ خوبصورت سجاب بنا کے. وہ لائے، انہوں نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے ابھی منجنیق کے پاس ان دونوں کو کھڑا کر دو. ابھی ان دونوں کو کھڑا کر دیا، ابھی بولا کھینچو. ابھی جب انہوں نے منجنیق کھینچی تو وہ انہوں نے کھینچ لی.
یعنی کہ ابھی اس نے شیطان نے کیا کیا، وہاں عورتوں کو اس لیے کھڑا کر دیا کہ جب عورتیں یہاں اس حالت میں ہوں گی، نیم برہنہ خوبصورت بنی پر، تو پھر فرشتے تو یہاں نہیں آئیں گے نا، فرشتے تو پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو جب وہ دو عورتیں نیم برہنہ آج کل کی طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، لباس پہنا ہوا بھی ہے اور نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، تو وہ لباس پہن کے وہاں اگر کھڑی ہوئی تو فرشتے پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے تو وہاں سے چلا جانا تھا نا، کیونکہ برائی وہاں آ گئی نا۔ تو جب برائی آ گئی تو وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ انہوں نے منجینی کھینچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو انہوں نے آگ میں ڈال دیا۔ ابھی دیکھو یہاں بھی شیطان نے کیا کیا، عورت کا استعمال کیا۔ اس کے بعد شیطان کا جو بھی حملہ تھا ایسے عورتوں کی وجہ سے ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ان کا دور تھا، تو ان کی ایک فوج جو تھی نا، وہ دمشق کو فتح کر کے نا آگے جا رہی تھی، 10,000 کا لشکر تھا۔ تو وہ جب آگے جا رہے تھے تو آگے ایک گاؤں تھا، تو وہ وہاں پادری اور یہ یہودی رہبر رہتے تھے، تو وہ بہت بڑا گاؤں تھا۔ تو انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا یار یہ مسلمان جو ہے یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں، کہاں سے مدینہ سے یہاں دمشق تک فتح کیا، ابھی دمشق سے آگے جا رہے ہیں، تو ان کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں، لڑائی سے نہیں یہ رکیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے گاؤں کے سب گاؤں کی جو خوبصورت لڑکیاں تھیں ان کو ایسے ہی لباس نیم برہنہ، ان کے ہاتھوں میں پھول، یہ پھول اس وقت شروع ہوئے تھے، یہ گلاب کے پھول یہ دیے، اور کہا کہ تم آؤ، وہ لشکر یہاں سے گزرے گا تو آپ ان کے اوپر پھول پھینکنا۔ ابھی وہ کیونکہ بن ٹھن کے آئی ہوئی تھی، تو وہ انہوں کے ہاتھوں میں پلیٹیں تھیں، ان کے اوپر یعنی کہ پھول تھے، جیسے آج کل یہ شادی برات میں آپ دیکھتے ہو نا، وہ پھول پھینکے جاتے ہیں، تو یہ وہاں سے یہ رسمیں چلی ہوئی ہیں۔ تو وہ پھول دیے، وہ رستے میں کھڑی ہو گئی، تو جب وہ 10,000 کا لشکر یعنی کہ آ رہا تھا، تو ان کے جو کمانڈر تھے ان کو یہ احساس ہو گیا کہ آگے کچھ معاملہ ہے، کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ دور سے انہوں نے دیکھا کہ یہ عورتوں کا کیا کام ہے ہمارے راستے میں۔ تو انہوں نے وہاں ہی لشکر کو روک کے تو قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی، یعنی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مردوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچے کر لو، عورتوں کو بولا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اور مردوں کو بھی بولا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ تو انہوں نے وہ آیت پڑھی، تو وہ پورا 10,000 کا لشکر جو تھا نا، وہ ایسے تھا جیسے کہ ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اپنی نظریں نیچے کر لی، وہ گزرتے گئے، وہ اوپر پھول پھینکتی گئے، وہ انہوں نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جو عیسائی اور یہودی تھے نا، ان کا تھا کہ اگر یہ ان کو دیکھیں گے، ان کے دماغ میں یعنی کہ ذہن میں کچھ خلل آئے گا تو اس طریقے سے ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو وہ جب 10,000 کا لشکر گزر گیا تو وہ لڑکیاں جو تھیں نا، وہ بڑی حیران ہوئی، تو انہوں نے اپنے وہ رہبر، وہ جو تھے عیسائیوں کے اور یہودیوں کو، انہوں نے لڑکیوں نے ان کو گالی دی، انہوں نے بولا کہ وہ ہماری طرف انہوں نے دیکھا تک نہیں ہے۔ تو وہ پیچھے بھاگی، انہوں نے بولا جانے والوں، ہماری ایک بات تو سنتے جاؤ، ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ آپ لوگوں نے یہ کہاں سے سب سیکھا ہے؟ تو جب ان کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں یہ دین دیا ہے جس کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو ان عورتوں نے بولا کہ وہ دین ہمیں بھی دو۔ تو وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ عورتیں مسلمان ہو گئی، ساری عورتیں مسلمان ہو گئی۔ تو شیطان نے دیکھو ہر جگہ پہ عورت، تو آج آپ دیکھ لیں، کوئی ایڈ مجھے بتائیں جس میں عورت نہیں ہے، کہ عورت اتنی بیچاری سستی ہو گئی۔ حالانکہ عورت کا عربی میں مطلب بھی پردہ ہے، یعنی کہ عورت وہ جو پردے میں،
جو پردے سے باہر نکل گئی وہ عورت نہیں ہے، وہ تو پھر آج کل کی میڈم ہو سکتی ہے، عورت نہیں ہو سکتی، میڈم ہو سکتی ہے۔ تو ابھی دیکھ لو کسی قسم کا بھی اشتہار ہو، میں حیران ہوں کہ بلیڈ ہے، عورت کا بلیڈ کے ساتھ کیا لینے دینے، سیفٹی ریزر، اس کے ساتھ عورت کا کیا لین دین، اس بیچاری کو اس میں بھی کھڑا کیا ہوا، اس بیچاری کو پیسہ چاہیے، اس کو جہاں بھی کھڑا کرتے ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اپنی یعنی کہ ایڈ بنوا لیتی ہے۔ کوئی بھی آپ دیکھو دنیا میں ابھی عورت کی تصویر کے بغیر کوئی ایڈ آتی ہی نہیں ہے، کسی اچھی چیز کی بری چیز کو کوئی بھی اشتہار دینا ہو اس میں عورت ضرور آتی ہے۔ تو عورت کو ہر جگہ پہ دیکھے شیطان استعمال کرتا ہے، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے نا وہ عورت ہے۔ یہ دیکھ لو گھروں میں ناچاکیاں، طلاقیں، یہ کیا ہے، اس کے پیچھے بھی عورت ہوتی ہے۔ عورت کو وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، وہ پھر اس کو چلاتا ہے، وہ یعنی کہ جب بگڑ جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی نہ اس کی والدین سمجھا سکتے، نہ اس کا خاوند سمجھا سکتا ہے، نہ اس کا بھائی سمجھا سکتا ہے۔ آپ دیکھ لو ہر روز پاکستان میں دیکھو اخباریں بھری ہوئی ہیں، ماں کا عورت کی وجہ سے یہ قتل ہو گیا، اس نے اپنے شوہر کو قتل کروا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کروا دیا، اس نے یہ کروا دیا، وہ کروا دیا۔ تو عورت جب بگڑ جاتی ہے نا تو پھر اس کا کوئی حال نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ پھر شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو شیطان پھر اس سے جو کچھ بھی کرتا ہے پھر وہ دین سے دور ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے جتنے عمل ہوتے ہیں نا جو وہ کام کرتی ہے وہ تو سمجھتی ہے میں بڑی عقل مند ہوں، بڑی یعنی کہ عقل سے کام کر رہی ہوں، لیکن نہیں، وہ سارے بیوقوفی سے کام کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ سارے کام اس سے شیطان لے رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ گھر کی ناچاکی سے شروع ہوتی ہے، گھر کی لڑائی سے شروع ہوتی ہے، طلاق تک جاتی ہے، پھر وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھ لیں آج یعنی کہ آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، جس عورت نے ایک بار طلاق لے لی اس کے بعد وہ اگر 10 دفعہ بھی شادی کرے گی وہ آباد نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، معاشرے میں دیکھ لیں، جس عورت نے ایک بار طلاق لے لی نا اس کے بعد وہ آباد نہیں ہوئی، کیوں؟ ہاں اگر اس کو خامن نے بغیر کسی وجہ کے طلاق دی ہے تو پھر وہ خامن مجرم ہے۔ تو اگر یہ بیوی نے طلاق لی ہے بغیر کسی وجہ کے، ہاں اگر مجبوری ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، اس میں تو دین بھی اجازت دیتا ہے، لیکن مجبوری کے علاوہ یہ خوشی سے یعنی کہ شوقیہ سہیلیوں کہنے سے، دوستوں کے کہنے سے، یا کسی کے ورگلانے سے، یا شیطان کے کسی اور حربے سے اگر کوئی عورت طلاق لیتی ہے تو وہ پھر کبھی آباد نہیں ہو سکتی۔ وہ آپ دیکھ لیں، وہ ایک شادی کرے، 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، وہ برباد ہی رہتی ہے، اور آخر میں اس کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہ ضلالت کی زندگی گزارتی ہے، نہ اس کی اولاد اس کے کام آتی ہے، اولاد بھی اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے کہ یہ کیا عورت تھی، ایک کو چھوڑا، دوسرے کو پکڑا، تیسرے کو پکڑا، چوتھے کو پکڑا، تو وہ اولاد بھی چلی جاتی ہے، وہ پھر ذلیل ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ عورت کو شیطان اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، عورت کو ایک اس نے ہتھیار بنایا ہوئے، پھر عورت بھی کو ہی وہ ذلیل بھی کروا دیتا ہے۔ یہ شیطان کا ایک حربہ ہے۔ اس لیے یہ بزرگوں نے صحیح کہا کہ ہر قتل کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، اور زن زر زمین یہ ہر برائی اور ہر لڑائی کی جڑ ہے۔ یہ بزرگوں کا قول بالکل ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس برائی سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔ آپ نے قرآن پاک میں یہ واقعہ تو پڑھا ہوگا نا کہ سب سے پہلے جو قتل ہوا تھا نا حابیل اور قابیل میں، جو معاملہ آدم
کی اولاد میں دو اس کے بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. تو وہ بھی کیا ہوا تھا کہ عورت کی وجہ سے، کہ اس وقت شریعت یہ تھی کہ جو یعنی کہ بچے پیدا ہوتے ہیں وہ یعنی کہ جس ٹائم پہ جس دن یہ پیدا ہوگا اور جس دن یہ پیدا ہوگا ان کی آپس میں دونوں کی بہن بھائی کی شادی کر دی جائے گی. تو وہ حابیل اور قابیل کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک بھائی کے حصے میں جو آتی تھی نا وہ آتی تھی کالے رنگ کی، اور ایک کے حصے میں آتی تھی خوبصورت. تو جس کے حصے میں کالے رنگ کی آتی تھی نا اس نے بولا نا میں تو نہیں اس سے شادی کروں گا، مجھے تو گوری چاہیے، خوبصورت چاہیے. تو وہ بعد میں یعنی کہ حضرت آدم انہوں نے بولا چلو بھائی تم دونوں ویسے کرو، اپنی قربانی دو. تو اس وقت قربانی کا طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ بھائی اپنی جو اچھی چیز ہوتی تھی وہ کہیں زمین پہ یا پہاڑ پہ رکھ دیتے تھے، اوپر سے آگ آتی تھی، وہ آگ کھا جاتی تھی یعنی کہ جلا دیتی تھی. تو جس کی وہ جل جاتی تھی اس کی قربانی قبول ہو جاتی. وہ دونوں بھائیوں نے جب چیزیں رکھی تو وہ جو یعنی کہ شریف النفس تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہ ہوئی. تو دوسرے نے کیا کیا، اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو میں ابھی تیرے کو قتل کر دوں. یعنی انہوں نے اپنے بھائی کو بولا کہ میں تیرے کو قتل کر دوں گا. تو اس بھائی نے آگے سے کہا کہ بھائی آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو قتل نہیں کروں گا. تو ہوا یہی کہ اس نے اس خوبصورت عورت کے لیے، بہن کے لیے، یعنی کہ وہ بہن ہی اس کی لگتی تھی اس وقت، لیکن وہ کیونکہ شریعت اجازت دیتی تھی تو اس نے کیا کیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور اس کو عورت کو لے کر وہ بھاگ گیا. یعنی کہ دیکھ لیں آج بھی وہی عورت بھاگ گئی، عورت کو لے کر بھاگ گیا، عورت کی وجہ سے قتل ہو گیا، عورت کی یہ ہو گیا. آج بھی وہی قتل ہوتے ہیں نا، ایسے ہی ہوتے ہیں نا. تو یہ تو یعنی کہ پہلا جو قتل ہوا تھا وہ عورت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حابیل اور قابیل دونوں بھائیوں میں یعنی کہ عورت کی وجہ سے یہ قتل ہوا تھا. تو پہلا قتل بھی عورت کی وجہ سے ہوا، تو اس لیے ہر قتل کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہمارے معاشرے میں اس عورت کو پردے میں رکھے، اس کو دین کی سمجھ دے، نہ کہ یہ شیطان کی اعلیٰ بنے اور اپنے گھر میں فتور ڈالے، اپنے گھر میں لڑائی ڈالے، یعنی کہ بچوں کی زندگی تباہ کرے. نہیں، اپنے گھر میں اپنے پردے میں رہے، اپنی اس کی عزت اس کا گھر ہے. اگر وہ گھر میں رہے گی تو اس کی عزت ہے، گھر سے باہر گئی تو اس کی عزت نہیں ہے. تو اللہ سب کو محفوظ فرمائے، آمین.